أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. صدق اللہ العظیم. اس سے پہلے اللہ رب العزت نے مجرم قوموں کا ذکر فرمایا، پھر ان کی سزاؤں کا ذکر فرمایا. 20ویں پارے کی آخری آیات کے اندر اللہ رب العزت نے شرک کا رد فرمایا، مکڑی کی مثال دے کر سمجھایا مسئلہ توحید کو. آج کے درس میں اللہ اپنے پیغمبر کو خطاب کر کے کامیابی کے اصول بیان فرمائیں گے. پہلا کامیابی کا اصول یہ ہے، سب سے بڑی کامیابی، سب سے بڑی نعمت، سب سے بڑی دولت ایمان کی ہے. نمبر 2 نماز کی ہے. نمبر 3 طریقہ تبلیغ کو اللہ بیان فرمائیں گے. آج کے درس میں 3 چیزوں کا بیان ہوگا. نمبر 1 ایمان کا، نمبر 2 نماز کا، نمبر 3 طریقہ تبلیغ کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اتل ما اوحی الیک من الکتاب. اتلو پڑھ کر سنائیے، ما وہ چیز اوحی الیک جو آپ کی طرف وحی کی جاتی ہے، من الکتاب کتاب میں سے. نمبر 2 وَأَقِمِ الصَّلَاةَ نماز کو قائم کیجئے. ان الصلاۃ تنہا بے شک نماز تنہا روکتی ہے، عن الفحشاء بے حیائی کے کاموں سے، والمنکر برائی کے کاموں سے، ولذکر اللہ اکبر اور اللہ کا ذکر بہت بڑا ہے. واللہ یعلم ما تصنعون اور اللہ خوب جانتے ہیں جو تم کرتے ہو. آج جمعے میں آپ نے سنا ہے جی، دنیا کی ہر دولت، دنیا کی ہر نعمت ایک پلڑے میں رکھی جائے، ایمان کو ایک پلڑے میں رکھا جائے، ایمان سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں ہے. ایمان ہے تو دنیا میں بھی کامیابی ہے، آخرت میں بھی کامیابی ہے. ایمان نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے. پھر اس کے ساتھ فرمایا نمبر 2 میرا محبوب نماز کو قائم کر. کیوں؟ نماز ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو بے حیائی کے کاموں سے روکتی ہے، برائی کے کاموں سے روکتی ہے. فحشاء کا تعلق انسان کے بدن سے. مثلا یہ نماز ایسی چیز ہے جو انسان کو زنا سے، بدکاریوں سے، شرابکاریوں سے، حرام خوریوں سے روکتی ہے. اور والمنکر نماز ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو غیبت سے، گالم گلوچ سے، بہتان ترازی سے، اظہار آسانی سے، چغلی سے روکتی ہے. ٹھیک، اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ آیا ہماری نماز ہمیں برے کاموں سے روکتی ہے یا نہیں روکتی جی. ورنہ نماز کے اندر اللہ نے وہ طاقت رکھی ہے نا جی، اگر آپ کو پریشانی لائق ہو، آپ کو دکھ لائق ہو، آپ کو کہ ایسا غم لائق ہو جو دور نہ ہوتا ہو نا جی، تو اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. پہلے تو اللہ سے مدد مانگو، پھر نماز پڑھو، دیکھو پھر اللہ تمہارے کاموں کو بناتا ہے یا نہیں بناتا. بزرگوں کا بھی یہ عمل رہا ہے، تجربہ شدہ ہے. کسی بندے کی کوئی حاجت پھنسی اور رات کا وقت ہو، اٹھے 2 رکعت نماز تہجد پڑھے
اور پھر اللہ سے مانگے جی، پھر ایسے مانگے جیسے بچہ ماں سے زبردستی مانگتے، پھر دیکھو اللہ دیتا ہے یا نہیں دیتا۔ آج ہماری نمازوں کی یہ حالت ہے نا جی، یہ اس نماز کا ذکر ہے جو بے حیائی کے کاموں سے روکتی ہے، برائی کے کاموں سے روکتی ہے، جس کے اندر قیام ٹھیک ہو، جس کے اندر رکوع ٹھیک ہو، جس کے اندر قومہ ٹھیک ہو، جس کے اندر جلسہ ٹھیک ہو، جس کے اندر سجدے ہوں، جس کے اندر خشوع ہو، جس کے اندر خضوع ہو، پیٹ کے اندر حلال کا لقمہ ہو، ٹھیک ہے جی۔ یہ ساری چیزیں جب ملتی ہیں نا، پھر بندہ نماز پڑھتا ہے نا، تو پھر ایسی نماز بندے کو زنا سے بھی روکتی ہے، بدکاری سے بھی روکتی ہے، غیبت سے بھی روکتی ہے، چغلی سے بھی روکتی ہے، بہتان ترازیوں سے بھی روکتی ہے۔ ہماری یہ حالت ہوتی ہے جی، ہم مسجد میں آتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، مسجد کے اندر بیٹھ کر بھی کیا کرتے ہیں جی، چغلیاں کرتے ہیں، مسجد کے اندر بیٹھ کر بھی بہتان درازیاں کرتے ہیں، مسجد کے اندر بھی بیٹھ کر ہم ایک دوسرے کی بس کان لگا کر باتیں سنتے ہیں، بس کسی نہ کسی بہانے سے کسی کی کوئی بات مل جائے اور تاکہ اس کی شلوار ہم اتار دیں۔ یہ ہماری نماز ہے۔ پھر یہ نمازوں کا پھر کیا فائدہ ہے؟ دیکھو، فرمان اللہ کا ہے جی، اللہ کہتے ہیں کہ نماز کیا کرتی ہے؟ بے حیائی کے کاموں سے روکتی ہے، برائی کے کاموں سے روکتی ہے، نقل کفر نہ باشد۔ جو بات کہنے لگا ہوں، اللہ کفر سے بچائے، یا تو پھر اللہ کا یہ قرآن سچا نہیں ہے جی، یا پھر ہماری نمازیں ایسی ہیں جی۔ حالانکہ اللہ کا قرآن تو کیا ہے جی، سچا ہے، اس میں تو ذرہ برابر شک ہی نہیں، ٹھیک ہے۔ جو اس میں شک کرتا ہے وہ تو کیا ہے جی، کافر ہے۔ پھر اس کیا مطلب ہے جی؟ پھر ہماری نمازیں ایسی ہیں، ٹکرے مارتے ہیں جی، ہم کھڑے یہاں پر ہوتے ہیں جی، دل دماغ کہیں اور جگہ پہ ہوتا ہے جی، ٹھیک ہے۔ بے شک خشوع خضوع سب کچھ ہوتا ہے جی، ٹھیک ہے، قومہ رکوع سجدہ سب کچھ ہوتا ہے، لیکن پیٹ میں کیا جی، حرام کا لقمہ پڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اگر اور کچھ نہیں ہے، حسد دل کے اندر ضرور ہوتا ہے، بغض دل کے اندر ضرور ہوتا ہے، ناراضگیاں خفیاں ہم نے دلوں میں ڈالی ہوئی ہوتی ہیں، پھر ہماری نمازیں کیا ہیں، کوئی فائدہ نہیں دے رہی۔ حالانکہ حدیث میں آتا ہے، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جو بندہ جان بوجھ کر نماز کو چھوڑتا ہے، گویا کہ وہ بندہ کیا کرتا ہے، کفر کر لیتا ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے، بندے کے ایمان اور کفر کے درمیان میں کیا جی، فرق کرنے والی چیز جو ہے ہی نماز ہے۔ اور اب نماز ہم نے کیا پڑھنی ہے جی، ایسی نماز پڑھنی ہے جس سے کیا جی، ہماری حالت بھی درست ہو جائے، اور وہ نماز ہمیں بے حیائی کے کاموں سے، برائی کے کاموں سے بھی روکے۔ ایسا کیا جی، نماز پڑھتے ہیں گناہ کرنے کے لیے، جلدی جلدی چٹ منگنی پٹ پیا والا وہ معاملہ ہوتا ہے جی، اوپر نیچے۔ حضور نے فرمایا بدترین چور وہ ہے جو نماز میں چوری کرتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، نماز میں چوری کیا ہے؟ فرمایا نہ رکوع ٹھیک کرتا ہے، نہ قیام ٹھیک کرتا ہے، نہ سجدہ ٹھیک کرتا ہے، اوپر نیچے ڈس ڈوز کر کے کیا ہو جاتا ہے جی، فارغ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ایک اور واقعہ آپ نے سنا تھا جی، ایک بندہ آیا، اس نے جلدی جلدی نماز پڑھی، پڑھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ حضور نے فرمایا ارجع، لوٹ جاؤ، جاؤ جا کر نماز پڑھو۔ وہ صحابی گیا، پھر نماز پڑھی، پھر واپس آیا، پھر حضور نے پھر لوٹایا، پھر آیا، پھر لوٹایا جی۔ کہنے لگا یا رسول اللہ، مجھے ایسے ہی آتی تھی، میں نے نماز پڑھ لی ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نماز کا طریقہ سکھایا۔ پہلے تو ہم نے نماز کا طریقہ سیکھنا ہے جی، پھر اس کے بعد سبق سیکھنا ہے، پھر سبق کے ساتھ ہم نے نماز کے اندر جو پڑھتے ہیں وہ والا اس کا ترجمہ سیکھنا ہے، تاکہ پھر سمجھ آئے نا جی، پھر ہم کس سے باتیں کرتے ہیں۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اور اللہ کا ذکر بہت بڑا ہے۔ اللہ اکبر کہنے کے بعد بندہ سلام پھیرنے تک سب کا سب اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ، اور اللہ خوب جانتا ہے، مَا تَصْنَعُونَ، جو تم کرتے ہو جی۔ تیسری بات، وَلَا تُجَادِلُوا، مت جھگڑا کرو، عَلَى الْكِتَابِ، اہل کتاب کے ساتھ، إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، مگر اس طریقے کے ساتھ جو سب سے اچھا ہو جی۔ مدینے کے اندر یہودی بھی رہتے تھے، عیسائی بھی رہتے تھے، تو اسی طرح کچھ مشرکین مکہ بھی رہتے تھے، ٹھیک۔ تو رب کا قرآن یہ کہتے ہیں، اہل کتاب کے ساتھ جب بحث مباحثے کی نوبت آ جائے نا جی، تکرار آ جائے، بات چیت کرنی پڑ جائے، تو وہ تو جان بوجھ کر چھیڑخانی کے لیے آتے تھے، مسئلہ پوچھنے کے لیے، چڑچڑا کرنے کے لیے، یہ تپانے کے لیے، تنگ کرنے کے لیے۔ تو قرآن یہ کہتے ہیں، جب اہل کتاب کے ساتھ واسطہ پڑے نا جی، تو پھر کیا کرو جی، احسن طریقے کے ساتھ، بہترین طریقے کے ساتھ ان کو جواب دو جی، ٹھیک ہے۔ یہ ہے جی طریقہ تبلیغ، یہ ہونا چاہیے جی۔ اگر کوئی بندہ آپ سے کوئی چیز سیکھنا چاہتا ہے، ٹھیک ہے، یا آپ کسی کو واعظ و نصیحت کرنا چاہتے ہو، تو پھر ایسے الفاظ کا چناؤ کرو تاکہ اگلا بندہ آپ کی باتوں سے متاثر ہو جی، ٹھیک ہے جی۔ آپ تبلیغ کرو اور رب کا قرآن پڑھو، اور یہ ہے کہ اس کا ترجمہ
ایسا کرو کہ بھئی اگلا بندہ بھی متنفر ہو جائے، یہ طریقہ تبلیغ اچھا نہیں ہے جی، ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ کوئی واضح نصیحت 6 نمبر بیان کر رہے ہو، بیچ میں آپ اس طرح کے الفاظ بول رہے ہو کہ اگلا بندہ انجان بندہ بھی کہے گا یہ دین ہے، دین بڑا میٹھا ہے جی، ٹھیک ہے۔ فرمایا وَلَا تُجَادِلُوا، مت جھگڑا کرو، اہل الکتاب، اہل کتاب کے ساتھ، الا باللتی ہی احسن، مگر اس طریقے کے ساتھ جو سب سے اچھا ہو جی۔ الا الذین ظلموا، مگر وہ لوگ جو ظلم کریں جی، پھر ان کے ساتھ آپ نے کیا کرنا ہے جی؟ جہاد کرنا ہے جی، ٹھیک ہے۔ منہم، ان میں سے، وقولو، اور کہو، آمنا بالذی، ہم ایمان لاتے ہیں اس چیز کے اوپر، انزل الینا، جو اتاری گئی ہے ہماری طرف، وانزل الیکم، اور اس چیز کے اوپر بھی ایمان رکھتے ہیں جو تو اتاری گئی ہے تمہاری طرف، تورات، زبور، انجیل کو بھی مانتے ہیں، ہر پیغمبر کو مانتے ہیں جی، ہم اپنے قرآن کو بھی مانتے ہیں، اپنے پیغمبر کا پر ایمان بھی لاتے ہیں جی۔ وَإِلَٰهُنَا وَإِلَٰهُكُمْ وَاحِدٌ، ہمارا خدا بھی اور تمہارا خدا بھی ایک ہے، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اس کے کیا جی؟ فرما بردار ہیں، ہم تو اس کے کیا جی؟ فرما برداری کرنے والے ہیں، جھگڑا کس بات کا جی، ٹھیک ہے۔ تم حضرت عیسیٰ کے ماننے والے ہو، حضرت موسیٰ کے ماننے والے ہو، حضرت ایوب کے ماننے والے ہو، حضرت داؤد کے ماننے والے ہو، حتیٰ کہ کسی بھی پیغمبر کے ماننے والے ہو، ہم بھی ان کو مانتے ہیں جی، اللہ کے پیغمبروں۔ اور تمہارے اوپر، تمہارے پیغمبروں کے اوپر جو کتابیں نازل ہوئی ہیں، تورات، زبور، انجیل، اور 101 صحیفہ، ہم ان کو بھی مانتے ہیں جو جن کے اندر تحریف نہیں ہوئی، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد آپ یوں بھی کہہ دو ان کو جی، دیکھو جس خدا کی تم پوجا پاٹ کرتے ہو اس خدا کی تو ہم بھی کرتے ہیں، اس کا حکم تو یہ ہے کہ ہم نے اس کی فرما برداری کرنی ہے جی، اب جھگڑا کس بات کا ہے؟ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا، اور اسی طرح ہم نے نازل کیا ہے، الیک، آپ کی طرف، الکتاب، کتاب کو، اس قرآن مجید کو، فالذین، پس وہ لوگ، آتیناہم الکتاب، جن کو دی ہے ہم نے کتاب، یؤمنون بہ، وہ بھی اس قرآن کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ نے سنا ہے یہودیوں میں سے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت بنیامین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سالبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ لوگ مسلمان ہوئے تھے قرآن پڑھ کر، قرآن سن کر۔ اور عیسائیوں میں سے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وغیرہ وغیرہ بہت سارے تھے جی، ٹھیک ہے۔ وَمِنْ هَٰؤُلَاءِ مَن يُؤْمِنُ بِهِ، اور کچھ ان میں سے بھی جو ایمان لاتے ہیں اس کے اوپر اور آئندہ لائیں گے بھی، اہل مکہ مراد ہیں۔ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ، اور نہیں انکار کرتے ہیں ہماری آیات کا، إِلَّا الْكَافِرُونَ، مگر کافر لوگ انکار کرتے ہیں۔ وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ کتاب، یہ پیغمبر کی صداقت پر دلیل ہے، ٹھیک ہے۔ میرا پیغمبر، یہ نبی آخر الزمان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچا پیغمبر ہے، دلیل کیا ہے؟ وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ کتاب، میرا پاک پیغمبر نہیں تھے آپ اس سے پہلے کوئی کتاب پڑھتے، ٹھیک ہے جی، آپ کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا۔ وَلَا تَخُطُّوا بِيَمِينِكَ، اور نہیں آپ نے دائیں ہاتھ کے ساتھ لکھتے تھے جی۔ إِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ، تب تو یہ شک کرتے، پھر تو ٹھیک تھا، لیکن آپ کو پڑھنا بھی نہیں آتا، لکھنا بھی نہیں آتا، پھر شک کے بات کا جی، ٹھیک ہے۔ کہہ سکتے تھے نا جی، مشرکین مکہ، یہودی عیسائی کہہ سکتے تھے جی، رات کے وقت جاتا ہے جی، جا کر اپنی طرف سے قرآن لے کر آ جاتا ہے جی، ٹھیک ہے، پھر صبح میں سناتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اللہ کے پیغمبر کی یہ صفت ہے جی، تورات میں، زبور میں، انجیل میں، الرسول النبی الامی، وہ نبی آخر الزمان جو سب سے آخر میں آئے گا، وہ کیا ہوگا جی؟ امی ہوگا، اس کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا ہوگا جی، ٹھیک ہے۔ یہ ہے جی قرآن کا چیلنج جی۔ پھر اللہ نے چیلنج دیا، تم کہتے یہ قرآن اپنی طرف سے بنا کر لے آتا ہے، قرآن بنا کر لے آؤ، تم لے کر آؤ، نہیں لا سکتے 10 صورتیں لاؤ، 10 نہیں لا سکتے تو کم از کم ایک صورت لے کر آؤ، ایک صورت نہیں لا سکتے تو کم از کم کیا جی؟ ایک آیت بنا کر لے آؤ جی۔ یہ قرآن کا چیلنج اس وقت بھی تھا، آج بھی ہے، قیامت کی صبح تک رہے گا، قرآن کا کوئی چیلنج پورا نہ کر سکا۔ بل و آیات، بلکہ یہ آیاتیں، یہ قرآن کی آیاتیں، بینات، واضح واضح، فی صدور الذین، ان لوگوں کے سینوں کے اندر، اوت العلم، جن کو علم دیا گیا جی۔ آج دیکھو جی،
انگریز نے بڑی کوشش کی ہے جی، یہود و نصارہ نے بڑی کوشش کی ہے اس قرآن کو ختم کرنے کی اور اہل قرآن کو ختم کرنے کی، لیکن یہ قرآن انقلابی کتاب ہے جی، ٹھیک ہے، ایک مرتبہ جس کو اس کے ساتھ دل لگی ہو جائے نا جی، ٹھیک ہے، پھر وہ جان دے دیتے ہیں لیکن قرآن کو نہیں چھوڑتا جی، ٹھیک ہے۔ اب وہ زمانہ تھا جی جس زمانے کے اندر پتھروں پہ لکھا جاتا تھا، پٹھوں پہ لکھا جاتا تھا، پتھروں پہ لکھا جاتا تھا جی، پتھروں پہ لکھا جاتا تھا، اب تو کیا ہے جی سینوں میں محفوظ ہو گیا، اب کاغذوں میں بھی آ گیا جی، ٹھیک ہے۔ وما یجحد بآیاتنا، نہیں انکار کرتے ہیں ہماری آیات کا، الا الظالمون، مگر ظالم اور مشرک لوگ، وقالو، کہا انہوں نے، لولا، کیوں نہیں، انزل علیہ، اتاری جاتی اس پیغمبر کے اوپر، آیات من ربی، اس کے رب کی طرف سے نشانیاں، یہ ان کا شوش ہے، یہ ان کا گلہ شکوہ ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ اس گلے شکوے کو بیان فرماتا ہے۔ ان کا گلہ شکوہ کیا تھا جی؟ ان کا گلہ شکوہ یہ تھا کہ یہ صفا پہاڑی، مروہ پہاڑی سونے کی بن جائے گی، اس پیغمبر کے پاس سونے کے انبار ہوں جی، ٹھیک ہے، مکے کی زمین زراعت کے قابل بن جائے جی، ٹھیک ہے، اس کے اپنے گھر محلات ہوں جی، کار کوٹھی بنگلے ہوں جی، وغیرہ وغیرہ، یعنی کہ یہ امیر کبیر ترین انسان ہو جی، ٹھیک ہے، یہ ان کا گلہ شکوہ تھا۔ قل، اللہ نے جواب دیا میرا پاک پیغمبر، قل کہہ دینا میرا پھل محمد الرسول اللہ، انما الآیات، بے شک یہ نشانیاں، عند اللہ، اللہ کے پاس ہیں، یہ معجزے، منہ مانگے معجزے عطا کرنا یہ اللہ کے اختیار میں ہے، میرے اختیار میں نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر ایک بات سن لو جی، ایک ہوتا ہے معجزہ اور ایک ہوتی ہے کرامت۔ معجزے کے اندر قدرت اللہ کی ہوتی ہے جی، فعل اللہ کا ہوتا ہے، ہاتھ پیغمبر کا ہوتا ہے جی، اس میں پیغمبر کا کوئی دخل اندازی نہیں ہوتی، پیغمبر کا کوئی اختیار نہیں ہوتا۔ فعل کیا ہوتا ہے جی؟ اللہ کا ہوتا ہے، طاقت اللہ کی ہوتی ہے، لیکن ہاتھ کس کا ہوتا ہے؟ پیغمبر کا ہوتا ہے۔ اور ایک ہوتی ہے کرامت، لوگ کہتے ہیں نا یہ وادی دیوبندی سنی یہ کرامتوں کو نہیں مانتے جی، ٹھیک ہے، کرامتوں کو مانتے ہیں جی، ٹھیک ہے۔ کرامت ہوتی کیا ہے پہلے بتاتا ہوں جی۔ کرامت کے اندر فعل اللہ کا ہوتا ہے جی، ٹھیک ہے، ہاتھ ولی کا ہوتا ہے، اس میں ولی کا کوئی اختیار نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ پیغمبر بھی اپنے اختیار سے اللہ سے زبردستی معجزہ نہیں منگوا سکتے، اگر اللہ چاہے تو معجزہ عطا کر دے، اگر اللہ نہ چاہے تو کوئی پیغمبر بھی نہیں لے سکتا، اگر اللہ چاہے تو ولی کے ہاتھ کے اوپر بھی کیا کرے جی؟ کرامت کو ظاہر کر دے، اگر اللہ نہ چاہے تو ولی بھی کیا ہاتھ کے اوپر کوئی کرامت کو ظاہر نہیں کر سکتا۔ اج کل ولی جے بنے دیں جی، اللہ ہی معاف فرماوے، مچھا منہ میں بڑی دیں، پتہ نہیں سال دو سال نہندے ہی نہیں، پھر بھی آتنا سی بہت بڑے ولی پہنچی دی ہستی ہے۔ اے جب بندہ کدھر ولی ہوگا، ولی کی میں نے آپ کو نشانی بتائی تھی چوتھے پارے کے اندر، ولی وہ ہے نا جی جس سے کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہ رہی ہوئی، آسان الفاظ میں، حضور کی سنت کا کیا ہو جی؟ پابند ہو جی، حضور کی سنتیں اس سے نہ رہی ہوں، فرض تو فرض ہیں جی، ٹھیک ہے، حضور کی سنت اس سے نہ رہی ہو۔ اب خود دیکھو جی آج کے زمانے کے اندر ایسا کون سا ولی ہے جی، ایسا کون سا بزرگ ہے، ایسا کون سا پیر ہے، ایسا کون سا ولی ہے جی، ٹھیک ہے جی، مولوی ہے جو کیا ہے جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا پابند بھی ہے اور کیا ہے جی متبع سنت بھی ہے۔ آج کل ایسے ولی بھی بنے ہوئے نا جی، منہ ہوتا داڑھی نہیں ہے، اگر ہے تو چپا چپا منہ ہوتا مٹی بڑی دی جی، اور داڑھی کو بھی کنڈلے کنڈلے بال کر کے جی، پتہ نہیں کہجے اللہ ہی معاف فرماوے۔ جواب دیا اللہ نے، قل کہہ دینا میرا پاک پیغمبر، انما الآیات، بے شک نشانیاں، یہ منہ مانگے معجزے، عند اللہ، اللہ کے پاس ہیں، وانما انا نذیر مبین، بے شک میں تو کیا ہوں جی کھلا ڈرانے والا ہوں، میرا کام ہے لوگوں کو ڈرانا۔ اولم یکفہم، میرا پاک پیغمبر ان کو پھر بھی شوق چڑھا ہوا ہے جی، معجزہ مانگتے ہیں، اولم یکفہم، کیا کافی نہیں ہے ان کو، انا انزلنا، بے شک ہم نے نازل کیا، علیکا، آپ کے اوپر، الکتاب، کتاب، یتلا علیہم، جو پڑھی جاتی ہے ان کے اوپر۔ اللہ کے پیغمبر کا سب سے بڑا معجزہ یہ قرآن ہے، ٹھیک ہے جی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ یہ نہیں کہ حضور کے معجزات نہیں تھے، علماء نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کے اوپر کتابیں لکھی ہیں جی، ٹھیک ہے، کسی نے 100 کا بھی ذکر کیا، کسی نے 300 کا، کسی نے ہزاروں کے حساب سے حضور کے معجزات کا ذکر کیا۔
ایک معجزہ نہیں ہے، آپ نے کئی معجزات سنے جی، ٹھیک ہے، چاند کے دو ٹکڑے ہونا، وہ ام معبد کی بکری کا دودھ کا آ جانا، حضور کا راستے سے گزرنا، وہ راستہ معطر ہو جانا، پھر حضور کا سونا، سونے کے بعد کیا ہے جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ پسینے کا پسینہ خوشبو بن جانا جی، ٹھیک ہے، وغیرہ وغیرہ، حضور کے ایک نہیں بے شمار معجزات ہیں جی، لیکن سب سے بڑا معجزہ کیا ہے جی؟ یہ قرآن ہے جی، ٹھیک ہے، اس سے بڑھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی معجزہ نہیں ہے، اور یہ ایسا معجزہ ہے نا جی، قیامت ختم ہو جائے گی لیکن یہ معجزہ ختم نہیں ہوگا جی، ٹھیک ہے۔ ان فی ذالک لرحمتا، بے شک اس کتاب کے اندر، اس قرآن کے اندر البتہ رحمت ہے، و ذکر اور نصیحت ہے، لقوم واسطے اس قوم کے یؤمنون جو ایمان رکھ دیا جی، ٹھیک ہے، یہ قرآن رحمت ہے جی، ٹھیک ہے، اور نمبر 2 نصیحت ہے، اور نمبر 3 کیا جی؟ کس کے لیے ہے جی؟ ایمان والوں کے لیے۔ جس بندے کے دل کے اندر ایمان ہوگا تو یہ قرآن اس کے لیے رحمت بھی ہوگا اور اس کے لیے نصیحت بھی بنے گا۔